علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ امی نبی کی جو صفات ہیں وہ تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی اچھے کام کی دعوت دے گا، برے کاموں سے روکے گا، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کرے گا۔ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مجھے اس نے رسول بنایا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 159 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے جو احسانات تھے ان کے متعلق میرا رب بات کرے گا، اور ان احسانات کا معاوضہ کیا ہونا چاہیے تھا، ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کی شکر گزاری کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر ہفتے والے دن اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، ان کا حشر کیا ہوا، مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، امتن، ایک جماعت ہے، یہدون، جو رہنمائی کرتی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اس کے ساتھ انصاف بھی کرتی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے اندر سارے ہی ایک جیسے نہیں تھے، اور نبی اسلام کے زمانہ کے اندر بھی سارے کافر ایک جیسے نہیں تھے، اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں، سارے ایک جیسے نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے گا کل قیامت والے دن۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہو، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر میں بعثت، یعنی میری بعثت ہو گئی، میں نازل ہو گیا، میں نبی بن گیا، اس کے بعد میرے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، اللہ ایسے بندے کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں سارے ایک جیسے نہیں تھے، اچھے بھی لوگ ان کے اندر موجود تھے۔ بہرحال اب آگے نئی بات شروع ہونے لگی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی اولاد بڑی تیزی سے پھیلنے لگی، قبیلے کے اندر معاملات خلط ملط ہونے لگ پڑے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو 12 قبیلوں کے اندر، 12 جماعتوں کے اندر الگ الگ تقسیم کر دیا۔ اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے ان کو الگ الگ جدا جدا کر دیا، اثنتئی عشرۃ، 12 اسباطً امما، 12 ہم نے جماعتیں بنا دی، 12 ہم نے گروہ بنا دیے، 12 ہم نے قبیلے بنا دیے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب پانی طلب کیا، قومہ، اس کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے آگے کہنے لگے پانی کا نظام تھوڑا ہے، ہم اتنے زیادہ افراد ہیں، سارے ایک جگہ جا کے پانی پئیں گے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، پانی نہیں ملتا، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہر ایک کو پانی نصیب فرما دے، عطا فرما دے۔ اَنِضْرِبْ، ہم نے وحی کی کہ مارو بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ایک پتھر تھا، فرمایا اس کے اوپر اپنا عصا ماریے، ڈنڈا ماریے۔ اللہ رب العالمین نے فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ نے اس بڑے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ سبحان اللہ،
پتھر سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قد عالمہ، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر ایک، مشربہم، پانی پینے والے نے پانی پینے کی جگہ کو، پانی پینے کی جگہ کو منتخب کر دیا نا، یہ میرا، یہ تمہارا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہاں سے فلاں نے پانی لینا ہے، یہاں سے فلاں۔ اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں ان کو پانی عطا فرما دیا۔ دوسری بات، اللہ اکبر، دیکھیں میرے رب کے کتنے کتنے بڑے احسانات۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ان کے اوپر بادلوں کا۔ اللہ اکبر، سورج آتا تھا نا، سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتے تھے، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا رحمان رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین سورج کے آگے ان کی خاطر بادل کر دیتا تھا تاکہ ان کو کوئی سخت گرمی محسوس نہ ہو شدت کے ساتھ، کیونکہ یہ میدان کے اندر رہتے تھے۔ تیسری بات، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ، کھانے پینے کی پکی پکائی چیزیں آسمان سے ہم نازل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی کہہ لیں کہ نافرمان قوم تھی، پکا پکایا سب کچھ مل رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے سامنے شکوے، اپنی زبان پہ ایسے ایسے الفاظ جو میرے رب کو ناپسند تھے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے پانی بھی دیا پینے کے لیے، بادلوں کا سایہ بھی کیا، من اور سلوہ بھی اتارا۔ اللہ کہتے ہیں کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا نا، اس میں سے جتنا کھاؤ تم کھا سکتے ہو۔ وما ظلمونا، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد انہوں نے نافرمانی کی۔ وما ظلمونا، الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ جبرائیل کا، نہ اللہ کا، نہ نبی کا، نہ رسول کا، نہ کسی دوسرے تیسرے کا کچھ بھی نقصان نہیں کر رہا۔ جو حرام کھا رہا ہے اپنا نقصان کر رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ فرمایا انہوں نے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تھا۔ وَإِذْ، اور جب قِيلَ لَهُمْ، ہم نے ان کو کہا اسکنوا، ٹھہرو، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، وَكُلُوا، اور کھاؤ، مِنْهَا، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو نا، اور اللہ کے بندو میں تمہارے اوپر راضی ہوں، جہاں سے تم چاہو یہاں سے کھا پی سکتے ہو، یہ پھول بوٹے لگے ہوئے ہیں، پھل بھی لگے ہوئے ہیں، جو تمہیں چاہیے نا اس علاقے سے تم کھا پی سکتے ہو، تمہیں کچھ بھی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، سجداً، اور ساتھ سجدہ بھی کرنا ہے، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطیئاتکم، تمہاری غلطیوں کو۔ فرمایا جس بستی کی طرف ہم تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں نا، یہ بیت المقدس کے اندر تم نے داخل ہونا ہے، یہاں بڑا سا دروازہ ہے، اس دروازے سے تم نے اس بستی کے اندر داخل ہونا ہے، یہاں پر سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، حِطَّةٌ کا لفظ بول دو اور کہو اللہ معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے کہا حِطَّةٌ کہو، اللہ اکبر۔ اللہ آگے خود بیان کرتے ہیں، مزید آگے پڑھتے ہیں، فرمایا سنزید المحسنین، ہم پھر تمہیں مزید تمہارے اوپر احسان کریں گے، ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، کرو تو صحیح، مزید ہم تمہیں نوازیں گے۔ فبدل الذین، پس بدل دیا الذین، ان لوگوں نے، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، منہم، ان میں سے، قولاً، بات کو، غیر الذی، اس چیز کے خلاف، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی۔ اللہ نے کہا حِطَّةٌ کہہ کے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یہ بشرم لوگ اپنی سرینوں کے بل، پیٹھ کے بل، گھسٹ کے اس دروازے کو کراس کیا، اور کراس کرنے کے بعد
حتتن کا لفظ نہیں بولنا، بلکہ کہنے لگے خنتتن، اللہ معافی نہیں چاہتے، گندم کے دانے چاہیے۔ اللہ شعر، اللہ گندم چاہیے، سیدھی صاف بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، کہتے نہیں اللہ تیری نہیں مانگنی۔ اللہ کہتا ہے حتتن کہو، معافی مانگو، کہتے نہیں اللہ معافی نہیں مانگنی، تو جس طرح کہے گا اس کے برخلاف ہی ہم چلیں گے۔ اللہ نے من اور سلوہ بھی اتارا، اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کیا، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ان کو مالا مال کیا۔ ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں نا، جب گائے کو ذبح کرنا تھا، گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، کیا کام کرتی ہو، کس کے پاس ہو، کیا ہو، سارا عمر کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، اتنی کہہ لیں کہ نافرمان کو اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہاں تک ان کا معاملہ پہنچ گیا نا، فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا علیہم ان کے اوپر رجزن عذاب من السماء، بدترین عذاب ہم نے آسمان سے نازل کیا، بما کانوا یظلمون، بسبب جو تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، لیکن ان ظالموں نے ہماری کسی بات کو مانا ہی نہیں۔ اللہ نے من اور سلوہ اٹھا لیا، اللہ نے بادلوں کا سایہ ختم کر دیا، اللہ نے کہا پھر جاؤ اب محنت مشقت اٹھاؤ۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا بھائیوں نماز کے اندر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ ظالم لوگ یہودی تھے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے کہا نہیں تو پھر تمہارے اوپر میرا قہر ہے، میرا تمہارے اوپر عذاب ہے، میری تمہارے اوپر ناراضگی ہے، جاؤ اسی طرح بشرم لوٹ جاؤ، اور قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر اسی طرح لعنت برستی رہے گی۔ اللہ، اور نبی الاسلام نے فرمایا جب تم آمین کہتے ہو نا، یہودیوں کو بڑے ہی چڑ آتی ہے کہ تم آمین کیوں کہتے ہو، ان کے لیے اوپر برباد دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آگے ایک اور مسئلہ شروع ہونے لگا ہے۔ ہفتے والے دن اللہ رب العالمین نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا۔ یہ ساحل کے کنارے یعنی سمندر کے قریب ایک علاقہ تھا، وہاں پر یہ قوم رہتی تھی، ہے بنی اسرائیل تھی، ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی تھی۔ نبی الاسلام ان آج کل کے جو یہودی آپ کے پاس بس رہے ہیں نا، ان سے سوال کیجیے، وَاسْأَلْهُمْ، ان سے سوال کیجیے، عن القریۃ التی، اس بستی کے متعلق، کانت جو تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے ساحل پر، اذ یعدون، جب انہوں نے زیادتی کی، فی السبت، ہفتے والے دن میں، اذ تأتیہم، جب آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم، مچھلییں، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعن، ظاہر، واضح نظر آتی تھی، چلتی پھرتی۔ اللہ نے کہا ہفتے والے دن بس چھٹی ہے، ہفتے والے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، عام دنوں کے اندر جتنی مرضی مچھلی پکڑو، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 6 دن جتنا تم چاہو رزق لے جا سکتے ہو، ایک دن میرے کہنے کے اوپر تم نے مچھلیوں کو نہیں پکڑنا۔ وہ ہفتے کا دن آتا، اللہ کی طرف سے یہ دن آزمائش کا تھا، وہ ان کے سامنے آتی، اچھلتی، ان کے منہ کے اندر پانی آتا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ آگے خود فرماتا ہے وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہیں نہ ہوتا تھا، لا تأتیہم، اس دن آتی نہیں تھی، اس دن سارا دن بھی بیٹھے رہے تو ایک مچھلی پکڑی جاتی تھی، اگر ہفتے والے دن پکڑے تو سینکڑوں کے حساب سے مچھلی پکڑی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، کام ٹھیک نہیں ہے، کاروبار کے اندر خسارہ پڑ رہا ہے۔ اچھا جی کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے نا گڑھا کھود لیا، دریا سے منع کیا تھا نا، نہر سے منع کیا تھا نا، ندی سے منع کیا تھا نا، انہوں نے گڑھا سائڈ پہ کھود لیا، یہ نہر کا حصہ تو نہیں نا ہے، یہ سائڈ پہ ہے، وہ مچھلی آتی ساری اس گڑھے کے اندر گر جاتی، اتوار والے دن جا کے اپنی اپنی مچھلی پکڑ لیتے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی اسی طرح ہیلا سازی کی جاتی ہے، ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو اسلامی مملکت کے اوپر ہمارا ملک پاکستان بنا ہے نا، اللہ معاف کرے، یہاں بھی شریعت کا کوئی قانون نہیں، جس طرح انہوں نے ہیلے بہانے بنائے تھے نا، ہمارے معاشرے کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ چور نے چوری کر لی، اچھا اب کس طرح چوری کی ہے، کس نے پیسے چوری کیے،
جب تک چور خود نہ مانے اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ زنا کی عام اجازت ہے، اجرت کے اوپر تم زنا کر سکتے ہو، کوئی حرج والی بات نہیں۔ قتل کیا ہے، سر کے اندر کوئی ٹھوس چیز ماری ہے، ہتھوڑا مارا ہے، پتھر مارا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی سزا صرف دیت ہے۔ ہاں تیز آلے کے ساتھ، چھری کے ساتھ، خنجر کے ساتھ قتل کیا ہے تو اس کے 3 قانون ہیں، یا تو معافی مل جائے گی، یا دیت دینی پڑے گی، یا قصاص کے طور پہ تیار ہونا پڑے گا۔ یہ ہیلے بہانے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہی ہیلے بہانے بنی اسرائیل نے بھی اختیار کیے کہ مچھلی اس طرح پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم نے ان کو ہفتے والے دن آزمایا تھا۔ وہ کسی غلط فہمی کے اندر تھے کہ مچھلیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں، لیکن وہ ہمارے حکم کی منتظر تھیں، ہم ہی ان کو ہفتے والے دن بیچتے تھے۔ بما کانوا یفسقون، بسبب جو وہ نافرمانی کرتے تھے نا، اس وجہ سے ہم نے ان کو ہفتے والے دن آزمایا، چیک کیا۔ جب یہ معاملہ بن گیا نا تو 3 گروہ بن گئے اس قوم کے اندر۔ ایک گروہ مچھلیاں پکڑنے والا، دوسرا گروہ ان کو نصیحت کرنے والا، نہ کرو اللہ کا حکم ہے، نہ معاملہ کرو اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ تیسرا گروہ ایسا بن گیا جو نہ پکڑتا تھا نہ ہی منع کرتا تھا۔ 3 گروہ بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب قالت، کہا، امتن، تیسرے گروہ نے جو نہ پکڑتا تھا نہ ہی منع کرتا تھا، منہم، ان میں سے جو نصیحت کرتے تھے نا، ان کو کہنے لگے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، اور تم کیوں ان کو منع کرتے ہو، کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو؟ مُهْلِكُهُمْ، ان کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجنے والا ہے، عذاباً شدیدا، اور عذاب بھی ایسا آنے والا ہے جو بدترین عذاب ہوگا، بڑا سخت عذاب ہوگا۔ وہ کیوں نصیحت کرتے ہو؟ ایک پکڑنے والا، ایک منع کرنے والا، تیسرا نہ منع کرتا ہے نہ ہی پکڑتا ہے، اس کا ذہن یہ ہے جتھے کوئی لگا لگا رہنے دو، کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نبی الاسلام نے نا اس کی بڑی سخت وعید بیان کی ہے۔ خود تو کام کرے اچھا، لیکن دوسروں کو تلقین نہ کرے، برائی دیکھے پھر برائی کو روکے نہ۔ نبی الاسلام نے فرمایا جس کے اندر برائی کو روکنے کی طاقت ہے، اگر اس گناہ کے اوپر نہیں روکتا، جو عذاب گناہ کرنے والوں کو ہوگا یا جو عذاب ان کے اوپر آئے گا، وہی عذاب اس انسان کے اوپر بھی آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا تم کیوں روکتے ہو؟ آگے جواب سنیے۔ اللہ، ہمارا ذہن بھی یہی ہونا چاہیے۔ قالو، نصیحت کرنے والے کہنے لگے، معذرتاً، ہم معذرت کرنا چاہتے ہیں، معذرت بنانا چاہتے ہیں، الی ربکم، اپنے رب کی طرف۔ اور اللہ ہمیں کل قیامت والے دن کھڑا کر کے یہ نہ پوچھ لے اور تم نے سمجھایا کیوں نہیں، تم نے منع کیوں نہیں کیا۔ ہم کم از کم اس وقت یہ تو حجت قائم کر دیں گے نا، اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا لیکن یہ خود باز نہیں آئے۔ دوسری بات، ہمارا ذہن کیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ ان میں سے کوئی 1 یا 2 ہی 10 ہی ڈرنے والے بن جائے، اس کام کو چھوڑ دیں۔ نصیحت نہیں روکنی چاہیے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، لیکن شاید کسی وقت ایسی دل کے اوپر چوٹ لگے جو انسان کی زندگی بدل دے۔ کہنے لگے ہم 2 کاموں کی وجہ سے نصیحت کر رہے ہیں، یا تو ان میں سے کوئی اچھا بن جائے گا، یا کل قیامت والے دن ہم اللہ کے سامنے حجت قائم کر دیں گے، اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تو تھا۔ فلما، پس جب نسو، وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین، دیکھیے سبحان اللہ، انجینا الذین، ہم نے ان کو نجات دی، ینہون، جو روکتے تھے ان کو، عن السوء، برے کاموں سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب، عذاب کے ساتھ، بعیس، بما كانوا يفسقون، جو تھے وہ نافرمانی کرتے، ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے پکڑ کے اندر لے لیا۔ نجات کس کی ہوئی ہے میرے بھائیوں؟ جو نصیحت کرتے تھے، جو روکتے تھے، جو تماش بین بنے ہوئے تھے، ان کی پکڑ، ان کی کہنے کے چھوٹ نہیں ہوئی، بلکہ ایسے لوگوں کی پکڑ ہوئی ہے۔ آخری بات، فلما،
پس جب عطو انہوں نے نافرمانی کی یا وہ بھول گئے یا انہوں نے حد سے بڑھ کے معاملہ کیا، اما نہوا عنہ جس سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم ہم نے ان کو کہا، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل ہو کر، ذلیل بندر بن جاؤ، تم انسان ہونے کے قابل ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے بندر بنا دیا۔ اور رہی بات یہ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، اللہ علیہ وسلم یہ بندر اور یہ رسول یہ اسی قوم کے ہیں؟ فرمایا نہیں لوگوں، اللہ جس قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے نا، اللہ اس کی نسل کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سور بندر تو بنی اسرائیل سے پہلے بھی موجود تھے، لہٰذا یہ قوم وہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے صحیح مکمل بندر کی شکل و صورت کے ساتھ ان کو بدل دیا تھا، سور اور خنزیر کے ساتھ بدل دیا تھا، ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہر کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ اس لیے میرے رب نے کائنات کے اندر ان کو عبرتناک سزا دی تھی، اور یہ اس وقت کے یہودیوں کو بھی تنبیہ ہے اور مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ تھی کہ اپنے رویے کو درست کر لو۔ اللہ قدرتوں کا مالک ہے، اللہ جب چاہے جیسے چاہے جس کے لیے چاہے اللہ جو بھی کرنا چاہے، اللہ کو کوئی روکنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بس یہی دعا اللہ سے کریں آج کے سبق کے لحاظ سے، اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرما لے۔ کسی موقع پہ بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کیجیے گا اور نہ ہی اپنے رب کی ناشکری کیجیے گا۔ اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، انشاءاللہ کل قیامت والے دن جنت کی صورت میں خیر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔